زندگی انسان کہتا رہتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، لیکن توفیق اللہ جل شانہ کی طرف سے نہیں ملتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر تھوڑا زور لگایا ہے، اور کوئی وہ چیز نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو راہ راست پر لانے کے لیے نہ کیا ہو؟ حتیٰ کہ مشرکین نے کہا جی ہم آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں، آپ ہماری کوئی محفل منعقد کریں، صرف اس میں سردار ہوں، وہاں بیٹھ کر آپ اپنی بات کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ٹھیک ہے، جب ان کی مجلس منعقد ہوگی تم میں سے اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ الگ سے ان کے لیے مجلس کو انعقاد کیا۔ مشرکین نے کہا بھائی یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اللہ کے حکم سے۔ مشرکین نے کہا آپ کے ہاتھ میں یہ جو کنکر ہیں پتھر کے، یہ بول پڑے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ کنکر بول پڑے۔ مشرکین نے کہا یہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مشرکین نے ایمان قبول نہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کی بے توقیری کی سزا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے کتنے مقام پر فرمایا دیکھو اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا کہ جب ہماری آیات کو پڑھا جائے تو توجہ سے سننے کی کوشش نہ کرنا، یہ گناہ نہ کرنا۔ جب ہماری آیات پڑھی جائیں انہیں توجہ سے سنا جائے، جب ہماری آیات کو بیان کیا جائے انہیں اچھی طرح صدق دل کے ساتھ انہیں سنا جائے۔ جب اچھی طرح صدق دل کے ساتھ سنیں گے، جب اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر یہ آیات یہ اندر کا حصہ چیرتی ہوئی یہ دل کے اندر اتریں گی۔ اور اگر سنا انسنا کر دیا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر نقد سزا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، کہ ہم ان کے دلوں کے اندر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، پھر ان سے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت وہ چھین لی جاتی ہے، پھر وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر ساری زندگی دیکھیں نا، مشرکین مکہ کے سردار ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے رہے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیچ اور نیچا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک وقت ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ نیچے کرنے والے یہ زیر و زبر ہو جاتے ہیں، یہ نیچے کرنے والے پھر زیر زمین چلے جاتے ہیں، اور جنہیں نیچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ انہیں زمین سے اٹھاتا ہے، عرشوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نقد سزا یہ ہے جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑ جاتا ہے، وزن پڑ جاتا ہے، حق بات ان کے کانوں کے اندر سے نکل کر اندر سے اتر کر دل تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، پھر آپ بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، پھر آپ بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف۔ قرآن مجید کی آیات سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات نے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ اور یہ اللہ کی رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، آپ پھر بلاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی ہرگز وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جرم ان کا ایسا ہے، سزا انہیں ایسی دی گئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل کو آیات نے چیر دیا، ابو جہل کے دل کو آیات نے کیوں نہ چیرا؟
صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، حمزہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے دل کو قرآن کی آیات نے چیر کے رکھا ہے، اور یہ لوگ قبول ہدایت کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ مشرکین بھی تو قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے، ان کے دل کو قرآن کی آیات نے کیوں نہ چیرا؟ اس لیے کہ وہ ممن ذکر بآیات ربہ، اس گناہ کے مرتکب ہوئے تھے کہ سنا انسنا انہوں نے کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک ہمارا نظام ہے، ہمارا نظام جب چلتا ہے پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ انہیں ہدایت مل جائے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ کسی عربی سمجھنے والے سے آپ پوچھیں نا، لَن يَهْتَدُوا، یہ کتنا سخت جملہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتے، کبھی بھی ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی آیات سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کی آیات سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا مفہوم تفسیر بیان کی جائے اور توجہ نہ کی جائے، اور قرآن کی آیات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر، مفہوم، مسائل سب معلوم ہو جائیں، اور پھر انسان جان بوجھ کے اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ جب انسان جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا نا، پھر اللہ جل شانہ قبول عمل کی توفیق انسان سے چھین لیتے ہیں۔